بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، پہلی چیز ذہن میں رکھیں کہ تقلید شخصی کرنا عام آدمی کے لیے واجب ہے، کیونکہ جسے دلیل سے کسی حکم کا اخذ کرنا معلوم نہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ صاحب علم کے اخذ کردہ مسائل پر عمل کرے، اور یہ عام طور پر جاری و ساری ہے۔ جو تقلید کرتے وہ بھی یہ بات جانتے ہیں، جو تقلید نہیں کرتے وہ بھی کسی نہ کسی طریقے پر اس پر عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی عالم نے کوئی بات بیان کی، تقریر کے اندر بھی سنتے ہیں تو وہ اس کو مان لیتے ہیں اور ماننے کے بعد اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بیان کر رہا ہے، جو تقریر کر رہا ہے، اس کے بعد دلیل ہے، اس نے دلائل سے بات کر کے ہمیں بیان کر دیا، ہم نے اس پر اعتماد کرتے ہوئے عمل کر لیا اور آگے بڑھا دیا، تو یہ گویا کہ ہم نے سامنے والے شخص کی بغیر اس سے دلیل طلب کیے اس کی بات کو مان لیتے ہیں، کیونکہ سامنے والے بندے پر ہمارا اعتماد ہوتا ہے۔ تو ایک عام سی بات ہے، اور یہ ہماری عادت میں بھی جاری ہے، اسی طرح دین میں بھی جاری و ساری ہے۔ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے مجتہدین کرام نے، صاحب علم حضرات نے اور علماء نے اس بات کی طرف توجہ کی کہ جو ائمہ کرام ہیں، جو اس مقام پر ہیں، جو قرآن و احادیث کو سمجھتے ہیں اور اس سے مسائل کو نکالتے ہیں، اخذ کرتے ہیں، تو ان کی فتاوی جات پر عمل کرے تو کس طرح کرے۔ تو لہذا اس پر امت کے ائمہ مجتہدین نے اجماع بیان کیا ہے کہ 4 مسلک یہ جاری و ساری ہے، اور اس میں اللہ کے راز ہیں، اور بھی فقہ تھے مگر وہ جاری و ساری نہ رہ سکے، مدون نہ ہو سکے، اس لیے وہ اب ہمیں اس کے اصول اور ضوابط نظر نہیں آتے، مگر 4 فقہ یہ مدون ہوئے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اس میں امام شافعی علیہ رحمہ کا ایک فقہ ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ جنہیں حنبلی کہتے ہیں ان کا بھی مسلک ہے، اور امام مالک علیہ رحمہ جن کے مقلدین کو مالکی کہتے ہیں۔ یہ 4 مسالک مشہور و معروف ہے، اور اس پر اجماع کی، اس سے انحراف کرنے والا اجماع کے خلاف جائے گا، جو اجماع کے خلاف جاتا ہے وہ مجرم ہوا کرتا ہے۔ اب یہ 4 ائمہ حق پر ہے، یہ عام طور پر ہم سنتے بھی اور کہتے بھی ہیں۔ تو اب اعتراض یہ ہوتا ہے کہ جب تم کہتے ہو کہ 4 ائمہ کرام حق پر ہیں، تو پھر اب ایسا کیوں نہیں کرتے کہ ایک ہفتے آپ امام اعظم علیہ رحمہ کی تقلید کر لیں، دوسرے ہفتے آپ امام شافعی کی تقلید کر لیں، اور تیسرے ہفتے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تقلید کر لیں، اور تیسرے ہفتے امام مالک کی تقلید کر لیں، تاکہ جب سارے حق پر ہیں تو پھر کسی کو بھی کیوں محروم کریں، سب پر عمل کر لینا چاہیے۔ تو اب یہ جو اعتراض ہے اس میں کیا حقیقت اور کیا فسانہ ہے؟ تو دیکھیں، سب سے پہلی بات کی ذہن میں رکھیں کہ جب ایک عامی شخص ہوتا ہے جسے دلیل سے شناسائی نہیں ہوتی ہے، یعنی دلیل سے نہ آشنا ہوتا، تو اسے اپنے امام کی تقلید کرنا اور اس کے بات ماننا، اس کے فتاوی جات پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اختلاف امتی رحمت، میری امت کا اختلاف یہ رحمت ہے۔ اختلاف رحمت ہے، ائمہ کے اختلاف ہے، اور ان کا یہ اختلاف کوئی نفسانی اختلاف نہیں ہے، ذاتی اختلاف نہیں ہے، بلکہ ان کے پاس دلائل ہیں۔ تو جس کے پاس ثبوت پر دلائل ہیں، اسی طرح دوسرے کے پاس عدم ثبوت پر بھی دلائل ہیں، یا ایک چیز ثابت ہے پھر اس کے نسخ پر دلائل ہے۔ تو اس طرح مجتہدین کرام نے اور جناب والا ائمہ کرام نے امت کی رہنمائی کرتے ہوئے جو اختلاف ان سے وقوع پذیر ہوا تو وہ تو رحمت ہے، اور یہ اختلاف بلا دلیل ہرگز نہیں ہے۔ ان سب کے پاس اپنے اپنے فتاوی جات جو انہوں نے صادر کیے ان پر دلیل موجود ہے، قرآن کی آیات موجود ہیں، یا احادیث کریمہ موجود ہے، یا پھر اجماع موجود ہے۔ اپنی طرف سے کسی بھی ائمہ نے اپنی رائے کے مطابق حدیث کے ہوتے ہوئے، دلیل قطعی کے ہوتے ہوئے اپنی رائے پر کبھی بھی فتویٰ صادر نہیں کیا۔ تو جب 4 حق پر ہے تو پھر کسی کی بھی پیروی کر لی جائے، یا ایک ہفتے کسی کی، دوسرے ہفتے کسی کی، تیسرے ہفتے کسی کی، چوتھے ہفتے کسی کی کر لی جائے۔ تو اس پر ہم کیا کلام کر سکتے ہیں اور کیا بات کر سکتے ہیں؟ تو آئیے سماعت کریں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ بتائیں، جو اعتراض کرتے ہیں ان سے پوچھتا ہوں میں کہ سارے انبیاء حق پر ہیں کہ نہیں ہیں؟ جواب کیا آئے گا؟ سب حق پر ہیں۔ تو جب حق پر ہیں تو پھر یوں کرو نا کہ جناب ایک ہفتے کسی ایک نبی کی پیروی کر لی جائے، پھر دوسرے ہفتے کسی دوسرے نبی کی پیروی کر لی جائے، تیسرے ہفتے پھر کسی تیسرے نبی کی پیروی کر لی جائے، وہذا القیاس۔ تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ تو آپ کہیں گے جناب نہیں، یہ تو جو ہے پچھلے انبیاء کا جو دین ہے منسوخ ہو چکا ہے، اور اب یہ جو دین ہے ناسخ ہے۔ بالکل آپ نے صحیح بات کہی، تمام انبیاء کے ادیان منسوخ ہو گئے، مگر دین مصطفی باقی ہے، اور اسی نے منسوخ کیے۔ تو جس طرح انبیاء میں ناسخ اور منسوخ ہوتا ہے نا،
اسی طرح آئمہ میں راجع اور مرجو ہوتا ہے. اب راجع مرجو کیا ہوتا ہے کہ جن آئمہ کے نزدیک کوئی مسئلہ مختلف فی مسئلہ مرجو ہے، راجع نہیں ہے، تو اس پر عمل نہیں ہوگا، اور جو مختلف فی مسئلہ راجع ہے اس پر عمل ہوگا. تو لہٰذا رفع دین کے حوالے سے امام اعظم کے نزدیک رفع دین کا منسوخ ہونا راجع ہے، اس لیے احناف رفع دین نہیں کرتے، جبکہ امام شافعی علیہ رحمہ اور باقی ائمہ جو رفع دین کرتے ہیں ان کے نزدیک رفع دین کرنا راجع ہے، اس لیے وہ رفع دین کرتے ہیں. تو اس میں کیا ایسی قیامت آ گئی کہ جناب والا بات سمجھ میں نہیں آتی ہے؟ کیوں نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ تو ضد کو چھوڑیں، مجتہدین نے جو مسائل بیان کر دیں وہ اسی کی طرف چلنا ہے، کیونکہ صراط الذین انعمت علیہم یہ قرآن کا مزاج ہے، رستہ ان کا جن پر تو نے انعام کیا. تو یہ انعام یافتہ لوگ ہیں، انہوں نے یہی طریقہ اپنایا، تو ہمیں اسے دامن کو نہیں سمیٹنا چاہیے بلکہ اسی طرف راغب رہنا چاہیے تاکہ صراط مستقیم پر گامزن رہیں. تو جو امام کے تقلید کرتے رفع دین کریں وہ بھی درست، اور جو امام کی پیروی کرتے رفع دین نہ کرے وہ بھی درست، کیونکہ راجع اور مرجو کا اس میں معاملہ ہے. راجع مرجو کو سمجھیے، جب یہ بات سمجھ آ جائے گی تو اختلاف بھی ختم ہو جائے گا. اور جو کہتے ہیں کہ جناب ہم تو کسی امام کی تقلید نہیں کریں گے تو وہ بہت بڑے خسارے میں ہیں، کیونکہ جو احادیث کریمہ ہم لیتے ہیں امام بخاری سے، امام مسلم سے اور دیگر جو ہے محدثین کرام، جو سارے کے سارے کسی نہ کسی کے مقلد ہیں، اور وہ ائمہ کرام کی تقلید کرتے ہوئے انہوں نے احادیث کو کوٹ کیا، نقل کیا اور تمام طرح کی احادیث نقل کر دی. تو وہ احادیث جو ہم لے رہے ہیں وہ تو مقلدین سے لے رہے ہیں. تو پھر جو کہے کہ میں کسی کا مقلد نہیں ہوں تو انہیں چاہیے کہ وہ ان مقلدین محدثین کی احادیث ہی نہ لے، کہیں اور سے احادیث لے کر آئے. چلے جاتے جاتے اسی کے ساتھ ساتھ میں ایک سوال بھی آپ سے کر لیتا ہوں. بہت زیادہ جو ہے کلام لوگ کرتے ہیں خاص کر غیر مقلدین. یہ بتائیے کہ جو احادیث کی اقسام ہیں وہ کہاں سے ثابت ہے کہ کوئی مائی کا لال کہ جو جرت کر سکے کہ نبی نے اسے بیان کیا، یہ قرآن سے بیان ہوا، یہ صحابہ نے اسے بیان کیا، تو مجھے بتائیے. تو لامعلم یہی کہیں گے جناب والا ہم نے ائمہ پر اتفاق کیا ہے اور انہی پر ہی ہم نے انحصار کیا ہے. تو مجھے بتائیے جو مسالک ہیں چار، جب ان پر بھی ائمہ نے اتفاق کر لیا، انحصار کر لیا، تو ایک طرف سے آپ کا جو ہے وہ قبول کرنا اور دوسری طرف سے قبول نہ کرنا 6 معنی. تو پتہ چلا کہ ایسا تو نہیں کہ نفس کی پیروی ہو رہی ہے. تو نفس کی پیروی سے بچیے کہ نفس کی پیروی کرنے والا خسارے میں ہوتا ہے. اللہ خیر سلیم نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.